بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ اگر آنکھوں کے آگے دھندلا پن نظر آتا ہو تو نہار منہ سرما آنکھ میں ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، خارش کا مسئلہ ہو تو امرود کے پتے جلا کر خارش والی جگہ پر لگائیں، خارش ٹھیک ہو جائے گی۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ لال مرچوں کو جلا کر ان کی دھنی لینے سے بند ناک کھل جاتا ہے۔ ناظرین، پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ جس گھر کی عورتیں سر پر تیل لگا کر اور بالوں کو سنوار کر کھانا بناتی ہیں، اس گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ ناظرین، مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو دیکھتے ہی چوم لیں۔ سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، 3 چیزیں بائی کو بائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زر، زبان اور زمین۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ صبح کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتیں۔ نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نہار منہ دودھ پینے سے چہرے پر کبھی بھی دانے یا چھایاں نہیں نکلتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ ناظرین، بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چھٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا جائیں۔ 2 ہفتے لگاتار کریں، پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ زیادہ دن تک استعمال کریں۔ جس عورت کی عمر 35 سال ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھائے۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے، وہ بینگن کی سبزی پکا کر کھائیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھا کر کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کم از کم 5 کیلے کھائیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں۔ یاد رکھیں، ملک شیک نہیں بنانا۔ کمزور ہاضمے والے افراد کیلا کھانے سے گریز کریں۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کرو۔ ناظرین، قیامت کی چند ہولناک نشانیاں: عورت لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی۔ زنا آسان ہوگا،
اور نکاح مشکل ہو جائے گا۔ بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے لگے گی۔ عورتیں اپنے بال چھوٹے رکھیں گی۔ لوگ روزہ رکھ کر پھر توڑ دیں گے۔ مرد حضرات عورتوں والا فیشن اپنائیں گے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پتا اس وقت پریشان ہوتا ہے جب آپ 10 بجے تک سوتے نہیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے جاگتے نہیں۔ کچا لہسن یا کچا پیاز کھانے سے منہ میں بدبو آنے لگتی ہے اور ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے وہاں رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بائیں ہاتھ سے لکھنے والے لوگوں کی دماغی صلاحیتیں تیز ہوتی ہیں اور وہ بات کو جلدی سمجھتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بات کو زیادہ سے زیادہ 50 گھنٹے تک راز رکھ سکتی ہے۔ اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہیں۔ ناظرین، سردی کے موسم میں جب موقع ملے دھوپ میں بیٹھ جاؤ۔ دھوپ انسانی بدن کو بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ جن لوگوں کو اچانک بخار کا مسئلہ ہو تو انہیں میتھی کا پانی پلانے سے بخار فوراً دور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اکثر بلغم کی شکایت رہتی ہو ان کو چاہیے کہ بینگن کا بھرتا بنا کر کھائیں۔ ایک انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے؟ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ جو بھی دوائی یا چیز زبان کو کڑوی لگے جان لو کہ اس کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لیا کرو، آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بدن کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ جلدی امیر بننا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر جانوروں اور پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ ہمیشہ کم مسالہ اور مرچیں استعمال کریں۔ زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر دیکھنا، فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ چائے معدے کی گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک دروازے پر سائل اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کریں۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو ایک گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر لو اور شام کے وقت پی لیا کرو۔ لیموں کا چھلکا چہرے پر رگڑ لینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ ہاتھوں یا پاؤں پر پسینہ زیادہ آنے لگے تو پانی میں لیموں شامل کر کے پی لیں۔ نہانے کے بعد ایک گلاس پانی کا پی لیں، دل کے امراض سے بچے رہیں گے۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو روزانہ انگور کھائیں۔ مردانہ طاقت کے لیے کریلا انتہائی مفید چیز ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے درد ختم ہوتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ نہارمو کالا نمک ایک چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔
مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کرو، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، انسان کو انسان سے دور کرنے والی چیز زبان اور پیسہ ہے۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیرنے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے ان کو گرم چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہوں وہ روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما۔ ناظرین، جو عورتیں دن میں 2 بار کھڑے ہو کر برتن دھوتی ہیں ان کو کمر کے درد کے مسائل ہوتے ہیں۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں ایسے لوگوں کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جھریوں والی جلد کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے سے اداسی آتی ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بدہضمی جیسی بیماریاں دور رہیں گی۔ آپ کا ہاتھ جل جائے تو نمک اور شہد کا لیپ کریں۔ کنگھی کے اوپر لیموں کا عرق لگا کر بالوں میں پھیرو، بال خوبصورت ہو جائیں گے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ ناظرین، حمل ٹھہرانا ہے تو اسپغول اور بادام دودھ میں ڈال کر کھائیں۔ زیادہ کھٹی چیزیں پھیپھڑوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو رہی ہو وہ آم کا جوس پی لے۔ ناظرین، طویل بخار کا ہو جانا اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد ہونا گھر میں برکت کھینچ لاتا ہے۔ غصہ کرنے سے جگر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں کی جلن سے بچنا ہے تو سرسوں کا تیل لگا لیں۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو۔ یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ جن لوگوں کا ناک زیادہ بند رہنے لگے ان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہونے لگے ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ روٹی کا خشک ٹکڑا اور یا رزاق کو لکھ کر جیب میں رکھا کرو، بہت جلد دولت مند اور مالدار ہو جاؤ گے۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں گھیر سکے گی۔ کڑوے بادام کا تیل سر میں لگا دینے سے جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر ملیں، خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنا سر بالکل بھی ڈھانپ کر مت سویا کریں۔ ناظرین، پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں تو پودینے کے پتے چباتے رہا کریں۔ شوگر کے مریض لوگ جو کے آٹے کی روٹی سے یا جو کے دلیے سے ناشتہ کرنے کی عادت بنا لیں۔ تازہ ٹماٹروں کے زیادہ استعمال سے لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سنگھاڑا مردانہ کمزوری میں مفید ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ وہی بندہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ سائیکل چلاؤ، ٹانگیں مضبوط ہوں گی اور سانس پھولنے کی بیماری ختم ہوگی۔ اگر کھانے سے قبل شہد میں تھوڑی سی دار چینی ملا کر کھا لیں تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا ہے۔ ناظرین، کھیرے کا رس عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ دہی میں دیسی انڈا ڈال کر بالوں پر لگانے سے بال لمبے گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔
ایک گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 4 قطرے ملا کر کسی بھی وقت پی لیں۔ چند دنوں کے استعمال سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دارچینی چبا لیا کریں۔ یاد رکھیے، دودھ سوڈا گرمی کا نہیں بلکہ یہ ہڈیوں کا توڑ ہے۔ یہ دودھ کولڈ ڈرنک اور چینی کے مکسچر سے تیار کیا جاتا ہے اور جسم کے اندر جا کر ہڈیوں کو کمزور اور کیلشیم کی کمی کرتا ہے۔ شوگر اور وزن سے نجات کے لیے کلونجی کے 6 دانے صبح خالی پیٹ کھائیں۔ انشاءاللہ شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پی لینے سے چہرے کی جلد صاف ہو جاتی ہے۔ پودینے اور لیموں کا رس ملا کر پی لینے سے آپ کا ہاضمہ اچھا ہو جائے گا۔ ناظرین، چہرہ سفید چمکدار کرنا ہے تو شہد، خشک دودھ، دہی، لیموں اور عرق گلاب ان کا 1 چمچ ملا کر پیسٹ بنا کر تیار کر لیں اور ماسک کی طرح چہرے پر لگائیں۔ تقریباً ہفتے میں 2 بار استعمال کریں۔ ناظرین، ادرک اور لیموں کا رس ملا کر روزانہ پینے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ یاد رہے، روزانہ ناشتے میں خود اور اپنے بچوں کو دہی کھانے کی عادت ڈالیں۔ سر پر نمک والا پانی ڈال لو، سر کی جوئیں بھاگ جائیں گی۔ لیموں جگر کو صاف کرنے میں مفید ہے۔ رات کو جلدی سو جانا اور صبح کو جلدی اٹھ جانا انسان کو ہمیشہ صحت مند اور تندرست رکھتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔